ہاں جناب. جی سلفی صاحب، ہاں تو سب سے پہلی بات تو ہمارے بیچ میں تکلیف یہ موضوع طے ہو گیا، متعین ہو گیا. ہاں میں نے اپنا دعویٰ بتا دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف کا یہ دعویٰ ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دعویٰ میں مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ تقلید مطلق بدعت ہے اور تقلید شخصی یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ تھا. اب دوسری بات، اب میں آپ شرائط پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں پڑھ لوں میں ہاں شرائط؟ پڑھو پڑھو پڑھو. جی شرائط پڑھ رہا ہوں، ایک سیکنڈ. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو شرائط نمبر 1 ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدوں کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ قرآن ہے، ایک ہاتھ حدیث ہے، تیسرا کوئی ہاتھ نہیں اور تیسری کوئی کتاب نہیں. تو اہل حدیث غیر مقلدوں کو چاہیے کہ وہ ہر مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن یا اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب سے پیش کرے. ٹھیک ہے، کس نے کیا یہ دعویٰ؟ آپ کا دعویٰ نہیں ہے قرآن حدیث؟ قرآن اور حدیث ہے نا، لیکن یہ دعویٰ کہ ہر ایک بات ہاں صرف قرآن اور حدیث سے ہی ہم ثابت کریں گے. پھر کیونکہ آپ مطلق آپ کے نزدیک بدعت ہے تو آپ کو حق حاصل ہے. اجماع امت ہے کہ نہیں؟ منکر ہو گئے کیا آپ؟ اجماع امت کے منکر ہو گئے؟ آپ اجماع کو مانتے ہیں؟ ہاں، اجماع کو مانتے ہیں؟ اور قیاس شرعی آپ اس مانتے کے بھی ہیں؟ منکر ہوگا. یہ دونوں آپ مانتے کیا؟ ارے آپ مانتے پوچھا میں نہیں ہاں بتا. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہاں رک جائے پھر. تو ہاں. دوستو، یہ اہل حدیث غیر مقلد کا دعویٰ ہے اہل قیاس کا اجماع اور قیاس شرعی. ان کے 4 دلائل ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ 4 دلائل ان کے کیسے دیتے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک ہے، پہلی ٹرن مدعی کی ہوگی جیسے کہ میری، اور دوسری مدعا علیہ کی جیسے کہ سلفی صاحب کی، اور ایک 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. جب میں بولوں گا تو بیچ میں آپ نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے بیچ میں تو میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے، اہل حدیث غیر مقلد جو بھی اصول حدیث یا جرح و تعدیل کا علم یہ پیش نہیں کرے گے کیونکہ ان کو حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تقلید مطلق بدعت ہے. میں نے اس کو ثابت کیا ہوں کہ جرح و تعدیل کا علم جو ہے تقلید نہیں ہے. یہ بالکل تقلید ہے. پھر دلیل میں نے تعریف میں پیش کیا ہے. بالکل پہلے دلیل پیش کرے پھر آپ. میں نے تعریف میں پیش کیا ہے کہ گواہوں کی طرف اور دلیل کی طرف رجوع کرنا، نبی علیہ السلام کی بات کی طرف رجوع کرنا، یہ آپ کی خود گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تقلید نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ اچھا، جرح و تعدیل کا علم تقلید میں ہی آپ کو کس نے بتایا؟ دلیل اور گواہوں کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے. کیسا گواہ؟ قرآن حدیث پیش کرے آپ. ہاں، قرآن حدیث پیش کرے اس پہ آپ. کس بارے میں قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے آپ کو؟ جیسے کہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، امام حجر رحمت اللہ علیہ ایک حدیث نہیں تو موضوع کہتے ہیں. کس حدیث میں کس وجہ سے ضعیف کا ہے وہ بتاؤ نا، میں دیتا ہوں دلیل. ارے کون سے بھی فلاح ہندو نا حدیث، یعنی اگر اس کا جیسے راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے. ہاں بالکل. ہاں دلیل کیا؟ ہاں تو محدثین نے کیا یعنی بس یعنی جھوٹ یعنی باندھ دیا ان کے اوپر، اور جھوٹا یعنی الزام لگا دیا کہ یہ جھوٹا تھا، کذاب تھا. انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی، اس کی یعنی تصدیق نہیں کی، اس کی تحقیق نہیں کی. تو کیسے کی دلیل؟ ہاں کیسے کی؟ تصدیق کی کہ نہیں، اس کی تحقیق کی کہ نہیں، لوگوں سے سیکھا، لوگوں سے اس کے حالات کو معلوم کیا کہ نہیں کیا کہ کیا یہ ارے وہی تو بول رہا ہوں کہ وہ جو ان کے علم میں جو سیکھا لوگ تھے سیکھا لوگوں سے پوچھا کہ نہیں کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، یہ سچا ہے کہ نہیں، میری بات یعنی گواہی کو قبول کیا کہ نہیں کیا، سچے لوگوں سے گواہی کو قبول کیا کہ نہیں کیا. سیلفی صاحب اتنا جذبات میں کیا؟ میرے بات تو ارے تو میرے بھائی تو بھاگ رہا ہے نا. ارے بات جو تیرے گھر کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ گواہوں کی طرف دلیل کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے، تو پھر تو اس کو تقلید کیوں بنا رہا ہے؟ تو اس کو تقلید کیوں بنا رہا ہے؟ تو پہ آ گیا. ارے میرے بھائی بول رہا ہوں تیرے کو میں، بھائی تقلید کیوں مان رہا ہے بھائی اس کو؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کہ امام حجر رحمت اللہ علیہ 8ویں صدی کے محدث ہے، ٹھیک ہے تقریباً. اب تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سیکھا لوگوں سے اس کی تحقیق کی، تو اب تو مجھے بتا دے. یعنی پھر تیرے دعوے کے حساب سے تو یہ ہو گیا کہ جو محدثین نے کسی کے اوپر کذاب اور جھوٹا ہونے کا یعنی جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے بس یعنی اس کے اوپر ایک الزام لگا دیا، انہوں نے اس کے بغیر تحقیق کے اس کو جھوٹا اور کذاب قرار دیا ہے. تو اس پہ تو دلیل پیش کرے گا نا کہ انہوں نے قرآن حدیث سے بتایا بول کے، تو بنا دلیل کے مطالبے کے مان رہا ہے نا ان کی باتیں.
ارے سچے لوگوں کی گواہی کو قبول کرنا شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ ارے تو وہی کہہ رہا ہوں میں تجھے. تُنے کس نے کہا کہ امام زاہبی سچے؟ بتا چل قرآن حدیث میں کہاں لکھ کے ہے امام زاہبی سچے؟ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کس حد تک گرو گے؟ کتنا تم لوگوں کو جو ہے مغالطے دو گے، مکاری کرو گے؟ یہ دوستوں دیکھو مجھے بول رہے یہ کہہ رہے کہ امام زاہبی سچے. قرآن حدیث میں کہاں آیا ہے؟ تو کذاب ہونے ان کے کذاب ہونے کا حکم لگا، میں دلیل سے ثابت کروں گا. کس پہ؟ ہاں کس کے اوپر لگا رہا ہے تو ابھی تو کس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ سچے ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہا ہے کہ ایک محدث نے حکم لگایا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، ٹھیک ہے، یا قذاب ہے یا ضعیف ہے، ٹھیک ہے. تو اب جس محدث نے حکم لگایا ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ لگایا، تحقیق کی بنیاد پہ لگایا، گواہی کی بنیاد پر لگایا ہے. کیسی دلیل کی؟ اس کا جواب دینا قرآن حدیث سے. وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے سچے لوگوں سے جو اس کے بارے میں تحقیق کی. کون سے سچے ہے یا نہیں؟ تو کون سے سچے تھے؟ راوی ہے ادھک، راوی ہے 100 ہجری کا، راوی ہے 90 ہجری کا، راوی ہے 95 ہجری کا. امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ 700 ہجری کے ہے. سند آئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیسی سند آئی؟ کیسی سند آئی؟ تیرے پاس دلیل نہیں ہے کیا؟ سند کیسی آئی کے اوپر تو اصول جرح و تعدیل میں چلا گیا تو. ارے تو تقلید کے موضوع کے اوپر مجھ سے بات کرنے والا تھا. اچھا چل ایک کام کر. صحیح دی. نہیں سن، ایک کام کر تو ٹاپک یہ طے کر کے اصول جرح و تعدیل کو ماننا تقلید ہے یا نہیں؟ تو یہ موضوع کر. امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب کا، یعنی جو تو موضوع لگا کہ جو جرح و تعدیل کی بات کو ماننا، اصول حدیث کو ماننا جو تقلید کو کہنا ہے، تو یہ موضوع سن. تیرا جو زبیر سے ہے وہ دشار تھا، اسے بھی پتا تھا. سن مطلق بالکل بھی بدعت نہیں ہے. انہیں خود اقرار بھی کیا ویڈیو میں، لیکن اسے پتا تھا وہ پھنسی گا بول کے، اس لیے انہوں نے پہلے اقرار کر دیا. ارے میں دلیل کے ساتھ ثابت کر رہا ہوں نا، تقلید مطلق بھی بدعت ہے. ارے تو تیروں کا اگر تو واجب کی دلیل دے رہا ہے تو تیروں کو دلیل دینا پڑے گا نا. میں تو انکاری ہوں. میں تو دلیل دوں گا نا. تو دینا دلیل دینا. تو جرح و تعدیل میں کہاں چلا جا رہا ہے؟ دے دلیل، دلیل دینا. واجب کی دلیل اللہ اور اس کے رسول سے دے نا. واجب کی دلیل اللہ اور واجب کا دعویٰ بدعت کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہے ہی نہیں. تو اب تو جب واجب کا تو دعویٰ، ارے تو ہے ہی نہیں نا قرآن اور حدیث کے اندر. ارے لفظ تقلید ہی قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو لفظ تقلید ہی قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے. لفظ جرح و تعدیل کا بھی قرآن حدیث میں لفظ نہیں ہے. اصول دیا نا اللہ تعالیٰ نے آیت سے. رسال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اصول بتایا. سچے لوگوں کی گواہی کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے. یتبعون یعنی تقلید پیروی، تقلید اور اتباع میں فرق نہیں ہے. اسے بھی اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تقلید اور اتباع میں فرق نہیں ہے. جبکہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مقلد میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پڑھ سند پڑھ پڑھنا. اچھا تم کا علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں پڑھنا عبارت کا ترجمہ ہی بتا رہا ہوں تیرے، مقلد اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. عبارت اسکین پیش کرو، عبارت پڑھ. مطلب بھیجتا ہوں میں تیرے کو. اچھا پہلے تو یہ تقلید سے کر رہا ہے. تقلید کہاں ہو رہی ہے؟ ابھی تو گواہوں کی طرف رجوع کرنا، دلیل کی طرف رجوع کرنا، قاضی. ابھی تو نے کس کا حوالہ یہ سب جو ہے تیرے خود حصول کی، تیرے مذہب کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ یہ تقلید نہیں ہے. تو مطلب تو ہمارے مذہب کی تقلید کریں گا؟ تیرے مذہب کے اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مینڈا ہوتا ہے نا، مینڈا بھیڑ ہوتا ہے نا، بھیڑ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تقلید ہے. اور دلیل کا مطالبہ کیے بغیر دلیل قرآن حدیث ہے. ہاں تو میں تیرے اصول تیرے ہی تو سر کے اوپر تھوپ رہا ہوں. میں کہاں اپنے سر پہ لے رہا ہوں؟ تیرے ہی سر پہ تو لاد رہا ہوں میں. تیرے مذہب کے اصول تیرے ہی کندھے کے اوپر، تیرے ہی سر کے اوپر میں تھوپ رہا ہوں. تو کہہ رہا ہے کہ تقلید، اور جس کا تو انکار کر رہا ہے. اور جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ امام زاہبی 8ویں صدی میں آ کے راوی پہ جرح کر رہے، تو کہہ رہے ہو سند ہے. تو اب مجھے بتا. اچھا ایک منٹ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا، یعنی بیچ میں سند کو بیان نہیں کیا انہوں نے؟ کہاں سے تو قرآن حدیث پیش کری نہیں کسی، یعنی محدثین نے اگر کسی راوی کے اوپر جرح کیے تو، اور جو حدیثیں بیان کیے تو سند کے ساتھ میں، یعنی راوی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ پوری سند بیان کی ہے کہ نہیں ہے؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں. اچھا چل تو پہلے یہ طے کر لے کہ تیرے کو کس موضوع پہ بات کرنا ہے. ابھی تو پہلے تو یہ طے کر لے کہ اصول جرح و تعدیل کو ماننا تقلید ہے، یعنی اس موضوع کے اوپر بات کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، تیرے کو اس کے اوپر بات کرنی ہے.
پہلے تو یہ طے کر لے, تو اتنا کنفیوز ہو گیا ہے, تیرے اندر اتنے چھید ہو گئے کہ اب تو کنفیوز ہو گیا کہ تو سانس کہاں سے لے اور پادے کہاں سے. یہ ریکارڈنگ ڈالوں گا سب سمجھ جائیں گے, تو نے خود اقرار کیا. تو اب اتنا کنفیوز ہو گیا ہے کہ تجھے یہی نہیں پتا چل رہا ہے کہ تو سانس کہاں سے لے گا اور پادے گا کہاں سے, تو اتنا کنفیوز ہو گیا ہے. تو واجب تو یہ موضوع طے کیا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے, تو یہ اس کے اوپر مجھ سے بات کرنے کی بات تو یہ دعویٰ کیا اور تو اب بھاگ رہا ہے کہ اصول جرح و تعدیل کو ماننا جو ہے تقلید ہے. پہلے بات تو سننا میری, 2 منٹ بولنے تھے نا مجھے. اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ تقلید مطلق بدعت ہے, آپ لوگوں نے سنا. پھر اس نے مجھے قرآن اور حدیث میں حکم نہیں ہے, تو ہے تو ثابت کر کے دکھا. ارے مجھے بولنے تو دینا اسماعیل, پہلے مکمل بات تو کرنے دینا مجھے. تو انہوں نے مجھ سے ایک قرآن کی آیت دی تھی سورہ حجرات کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھے اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر. ٹھیک ہے, تو پہلے قرآن کی آیت کی حق کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ نہیں؟ کیا 8ویں صدی کے مفسر کو حق ہے قرآن کی تفسیر پیش کرنے کا؟ کیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو حق ہے؟ کیا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کو حق ہے؟ کیا علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کو حق ہے؟ کیا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو حق ہے؟ کیا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کو حق ہے؟ کیا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو حق ہے؟ انہیں حق ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حق ہے پیش کرنے کا؟ تو مجھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بتا دے کہ آپ نے اس فاسق کی آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اس سے مراد اصول حدیث ہے, جرح و تعدیل ہے, اسماء اور رجال ہے, اور ٹھیک ہے, اور اس کے انکار پہ حکم شرع کیا لگے گا, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ تقلید مطلب بدعت. بولا یہ مفسرین کے اوپر یہ الزام لگانا چاہتا ہے کہ مفسرین نے جو ہے نبی علیہ السلام کی باتوں کو چھپا دیا. نبی علیہ السلام نے جتنی صراحتاً یعنی کسی آیت کی, حدیث کی, کسی بھی بات کی اگر نبی علیہ السلام نے جو ہے صراحت یعنی وضاحت کر دی ہے, تو محدثین نے جو ہے, اسلاف نے, ہمارے ائمہ دین نے جو ہے اس کو بیان کر دیا ہے کتابی شکل کے اندر, چاہے وہ تفسیر کی کتابیں یا حدیث کی شرح کی کتابیں ہیں, اس کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے. اب یہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو صراحتاً نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت نہیں ہے. یہ جاہل ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ بات بس نبی علیہ السلام سے ہی چاہیے. جہاں پر صراحتاً نہیں ہے وہاں پر جو ہے وضاحت کو جو ہے مفسرین نے, محدثین نے, ائمہ دین نے جو ہے, اور ہم جو ہے قرآن اور حدیث کو جو ہے امام ابو حنیفہ کی طرح اپنی عقل سے نہیں سمجھتے ہیں. جس طریقے سے امام ابو حنیفہ نے عقل کے گھوڑے دڑا کر جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف یعنی قیاس کیا, ہم قرآن اور حدیث کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اگر تم کو علم نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لو, تو جو تابعین, تابعین, ائمہ دین, سلف صالحین ہیں, ہم ان کی سمجھ سے جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں. اچھا, یہ اس سے مراد تابعی ہے, یہ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے؟ وہی تو بول رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو نہیں اہل علم سے پوچھ لو. تو آج امت کا مراد کون ہے؟ اچھا میرے کو یہ بتا, ابھی تو اصل میں بات ریکارڈنگ لمبی کر کے تو دوسری طرف بھاگ رہا ہے. میرے کو یہ بتا, تقلید امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے, اس کی تیرے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ تیرے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ دلیل ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے, اس کی تیرے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ ابھی تو نے کیا ہے تو پیش کر. اب تو دوسری طرف بھاگے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کو علم نہیں اہل علم سے پوچھ لو. سورہ نحل آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ. ارے بابا, تو اہل علم کون ہے؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اہل علم سے مراد جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ ہے, صحابہ کے بعد تابعین ہے, تابعین کے بعد تبع تابعین ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بہترین زمانے ہیں, 3 بہترین زمانے, میرا زمانہ, میرے بعد والا زمانہ, اس کے بعد والا زمانہ. نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر شہادت گواہی دی ہے بھائی, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے اوپر. اچھا, تو امام اعظم کو تابعی مانتا کہ نہیں مانتا؟ کس کو؟ اگر تابعی, اگر چل مان بھی لے, اگر وہ تابعی تھا تو لیکن تو اس میں کون سا بڑا تیر مار لیا, یعنی وہ دور میں تھا. تابعین کے اگر دور میں, ایک منٹ, تابعین کے دور میں ہر آدمی جو ہے وہ اہل علم تھا. اس میں فاسق, فاجر, گنہگار بھی تھے یا نہیں تھے, نافرمان بھی تھے یا نہیں تھے, غیر مسلم بھی تھے کہ نہیں؟ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کافر اور کفار بھی تھے کہ نہیں؟ غیر مسلم تھے یا نہیں تھے؟ اسماعیل پہلے بات تو سنا میری. تو نے کہا کہ یہ 3 دور اچھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور تابع. تو اب مجھے یہ اہل علم کی تو تفسیر صحابہ سے دکھائے تو تابع سے دکھائے, چل دونوں سے دکھائے. اور وہ فاسق کی خبر جو تو نے وہ بھی تو دونوں سے دکھا, ان کے پیچھے مت بھاگ.
चल आजा, मैं तेरे को अब पूरा स्कैन देता हूँ। चल अभी कल बाकी की बात जो है हमारी कल जोहर के बाद होगी इंशाल्लाह। अभी स्कैन दे। और चल बे, तेरे से फुगड़ थोड़ी हूँ मैं, तेरे से फुगड़ थोड़ी हूँ कि तेरे पीछे लगूंगा मैं। भाग रहा है। अब ये तेरी दोनों रिकॉर्डिंग डालता हूँ, ये तेरी जिल्लत अभी शेयर करता हूँ मैं। कल जोहर बाद फिर फोन करूंगा, टेंशन मत ले। जोहर बाद कल फिर फोन कर रहा हूँ साले हिजड़े, तू खुद एक कॉल नहीं कर रहा, तो मैं ही कॉल कर रहा हूँ।